جب نیک اور پاک صاف لوگوں کی روحیں فرشتے قبض کرنے لگتے ہیں، یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قبر والا بیچ میں صفحہ ہی نکل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لیاقت عظیم، اے ریٹائرڈ پروفیسر ایز دا ہیڈ آف عربک ڈپارٹمنٹ فرام دا گورنمنٹ اسلامیہ کالج۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت جانیے۔ آج کا ٹاپک ہے ناظرین کرام، قبر میں 100% کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آپ پریشان بھی ہوئے ہوں گے، حیران بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ برِ صغیر کے جو لوگ ہیں اس حقیقت سے دور رکھے گئے ہیں؟ تو ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں برِ صغیر میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں عربی زبان سیکھنے سکھانے کا سرے سے رواج ہی نہیں ہے۔ تقریباً 99.95% لوگ عربی زبان نہیں جانتے۔ تو نتیجہ تو یہی نکلنا ہے، جو انہوں نے سننا ہے اسی کو انہوں نے منوان قبول کر لینا ہے۔ جیسے ایک بہت مشہور بات ہے جسے حدیث کی شکل دے کر عوام میں مشہور کر دیا گیا۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں چلے جائیں، وہاں کی دیواروں پر یہ بات لکھی ہوئی ملے گی، علم حاصل کرو، ہاں اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب جب اس کو ویریفائی کرتے ہیں تو یہ جو بات ہے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتی، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا انہوں نے بھی ویریفائی نہیں کیا؟ ظاہر ہے نہیں کیا۔ آپ صحیح ستہ دیکھ لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ اور جو احادیث کی کتابیں ہیں جیسے موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل یا مسند الدارمی، ان تمام کتابوں میں کہیں نام و نشان نہیں ہے اس بات کا، لیکن یہاں پر یہ حدیث بنا کر یہ بات پیش کر دی گئی اور اس کی تردید کرنے والا بھی کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ہے یہاں پہ علم کا معیار۔ جیسے ایک بہت مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ آپ 10 لوگوں سے جا کر پوچھیں، 10 کے 10، یہ نہیں 10 میں سے 9 لوگ جواب دیں گے، 10 کے 10 یہی جواب دیں گے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ آپ 50 لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں حدیث کی 2 بڑی کتابیں ہیں جن کا درجہ بہت بلند ہے، ایک ہے صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبر میں 1 سوال ہوگا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے قبر میں 2 سوال پوچھے جائیں گے، اور بعض روایات میں یہ ہے قبر میں 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ اور ناظرین کرام، جیسے کہا جاتا ہے نا، اگر کسی واقعے میں اختلافات زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو وہ واقعہ پھر حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قبر میں 100% کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں قرآن حکیم کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف۔ پہلی آیت مبارکہ دیکھیں جی، سورہ البقرہ نمبر 2 اور آیت ہے 28 یعنی 28۔ اس کے آیت مبارکہ کے آپ نے مضمون پر غور کرنا ہے، اور غور کرتے جائیے، حیران ہوتے جائیے، اور آپ اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ واقعی 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہتا ہے اس کے لیے تو کوئی 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی، خواہ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے یا کوئی روایت آ جائے۔ اگر وہ بات قرآن حکیم میں لکھی ہوئی ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھیں اور بار بار سنیں، 4 5 6 7 دفعہ ہر آیت مبارکہ سنیں، تب آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ الفاظ میں ڈوب جائیں،
دیکھیں آیت مبارکہ دیکھیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، آپ اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جب کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ کی گہرائی میں ڈوب جائیں، اب غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 سٹیجز انسان کی بتائی ہیں۔ اس میں 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر دائمی زندگی ہے۔ آپ غور کریں، پہلی سٹیج دیکھیں، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب آپ مردہ تھے، کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے آپ مردہ تھے، یہ ایک سٹیج ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یہ دوسری سٹیج ہے، یہ دوسری سٹیج جس میں ہم آج کل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری سٹیج دیکھیں، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مار دے گا، یہ تیسری سٹیج ہے۔ اور چوتھی سٹیج دیکھیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر سب اسی کی طرف، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو 2 موتیں ملتی ہیں، انسان کو 2 زندگیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، سورہ المومن، اس کا دوسرا نام الغافر بھی ہے، یہ سورہ ہے 40 یعنی 40، اور آیت مبارکہ ہے 11 یعنی 11۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین، امتا، تو نے مارا، نا ہمیں، امتا نا، تو نے ہمیں مارا، اسنتین، 2 دفعہ، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، واحییتنا سنتین، اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے کوئی اب بچاؤ کا راستہ بھی ہے یا نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی ملی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی، کوئی ویسے روایت نہیں ہے۔ لہٰذا جو آیت مبارکہ آپ تک پہنچے، جو آپ سن رہے ہیں، اس میں کبھی بھی 2 رائے قائم نہیں کرنا آپ نے، اور اس کو حقیقت جان کر اس کو فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اس پر جو معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن میں خود لکھا ہوا انسان کو 3 زندگیاں ملتی ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ قرآن حکیم میں کوئی ایکسیپشنل کیس بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، یا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ 4 مہینے کے بچے نے مطلب کہ بول کر گواہی دی۔ تو یہ دیز آر ایکسیپشنل کیسز، ہمیں ان کیسز کو فالو نہیں کرنا چاہیے، جنرل دیکھنا چاہیے کہ جنرل کیا ہے۔ تو وہ ایک قرآن حکیم کی آیت مبارکہ بیان کرتے ہیں، سورہ البقرہ، اور آیت نمبر ہے 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جیسا کہ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، موت کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اور آگے سنیں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، پس اللہ نے اس شخص کو 100 سال، فار 100 years، 100 سال کے لیے مار دیا، ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کیا، قال، تو اللہ نے کہا، کم لبثت، تو کتنی دیر پڑا رہا ہے ایسے اس حالت میں، قال لبثت یوما، میں 1 دن
او بعد یوم، یا دن کا تھوڑا سا حصہ اتنی دیر پڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تو اس حالت میں 100 سال تک پڑا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اور تو اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ، وہ بالکل فریش ہیں، ذرہ برابر بھی باسی نہیں ہوئے، گلے سڑے نہیں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تمہیں بنائیں گے ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھ اس کی ہڈیاں ہم کس طرح ترکیب دیتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، اور اس پر کیسے گوشت ہم چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، اور جب یہ سب اس پر واضح ہو گیا، قال عالم، تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر ایک دو باتیں اس کی جو ڈیپتھ میں جائیں تو غور کرنے والی ہیں۔ قرآن حکیم میں جب بھی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، وہ عالمگیر بات ہوتی ہے، وہ ایک مختصر سی یا عام سی بات نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کہا ہے کہ اسے 100 سال تک مار دیا گیا، تو جب اسے زندہ کیا گیا تو اس نے کہا میں تو ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ جو ہے پڑا رہا۔ تو اس سے کیا حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب اللہ مار دیتا ہے، موت دیتا ہے، تو پھر اس میں زندگی نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی مزید وضاحت آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گی۔ سورہ الصافات نمبر 37 کی 3 مزید آیات مبارکہ دیکھیں، 16، 17، 18، 16، 17، 18۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی؟ آیت مبارکہ نمبر 18 میں جواب دیا گیا ہے قُلْ نعم، قُلْ نعم، ان سے کہہ دو کہ ہاں، قُلْ نعم، اے نبی ان سے کہہ دو نعم۔ یہاں پر قُل کا لفظ اس بات پر دال ہے کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارے آباء و اجداد، خواہ وہ ہڈیاں ہو گئے ہیں، خواہ وہ مٹی ہو گئے ہیں، لیکن وہ ضرور زندہ کیے جائیں گے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، اور آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے انسان کی وہ کہاں جاتی ہے۔ تو جواب آپ دیکھیں گے مختلف آیات مبارکہ میں کہ وہ سیدھی، وہ جو روح ہے جیسے ہی فرشتے نکالتے ہیں تو وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتی، نہ ہی کسی قبر میں چلی جاتی ہے، بلکہ وہ سیدھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر آگے سے اللہ تعالیٰ اس روح کو، اگر وہ بری ہے تو اسے جہنم میں رکھ دیتا ہے، اور اگر وہ اچھی ہے تو اسے جنت میں رکھ دیتا ہے۔ یومی الا یبعثون، اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پہلی آیت مبارکہ دیکھیں، سورہ الزمر نمبر 39 اور آیت مبارکہ ہے 42۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت، یہ بڑے غور سے سنیے گا آیت مبارکہ، اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، یعنی جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے اس کی روح کو فوراً اللہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو قبر والا بیچ میں صفحہ نکل گیا۔ واللاتی، اور آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، واللاتی لم تمت، اور جنہوں نے مرنا نہیں ہوتا، فی منامہا، ان کو نیند کی حالت میں، ان کی روحوں کو نیند کی حالت میں اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ فیمسکو، اور پس وہ روک لیتا ہے، فیمسکو، امساک سے یہ لفظ نکلا ہے، پس وہ روک لیتا ہے، اللاتی قضی علیہا الموت، جن پر موت واقع ہونا ہوتی ہے، جن جسموں پر
ان کی روحیں پھر اللہ تعالیٰ واپس جانے نہیں دیتا، اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اور آگے دیکھیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، یرسل ارسال کرنا جیسے ہوتا ہے نا، خط ارسال کرنا، بھیجنا، یرسل اسی سے نکلا ہے یہ لفظ۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری روحوں کو بھیج دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی ظاہر ہے ان کی موت کا وقت بھی تو مقرر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی تو اس قدر مصروفیت ہے۔ ایک آیت مبارکہ دیکھیں، ایسے لوگوں کی سوچ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان نمبر 31 اور آیت مبارکہ نمبر 28 کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم لوگوں کا پیدا کرنا اور پھر تم لوگوں کو مار کر زندہ کرنا اس کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اسے مار کر زندہ کرنا۔ ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، یہ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد فرشتے روح کو لے کر کہاں جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں یا کسی قریبی قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیات مبارکہ ہے 61 62 61 اور 62۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ثم ردوا الی اللہ، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مالک ہے۔ بات تو کلیئر ہوگی، یہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ اور انتہائی کلیئر آیت مبارکہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے جیسے فرشتے نکالتے ہیں، بلکہ آپ آگے دیکھیں گے اور بھی ایسی بہت ساری آیات مبارکہ آئیں گی کہ جیسے فرشتے روح نکالتے ہیں وہ سیدھا اس روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک بہت زبردست آیت مبارکہ ہے، 2 آیات ہیں 78 اور 79، وہ ایسے ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، ویسے تو 4-5 لوگوں کا نام دیا گیا ہے۔ ایک مشہور شخص تھا عاص بن وائل، وہ ایک دفعہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی ہتھیلی پر ایک بوسیدہ گلی سڑی ہڈی رکھی ہوئی تھی، تو وہ آیا، اس نے اس ہڈی کو مسلا اور پھر پھونک مار کر ہوا میں اڑا دیا۔ تو پھر اس شخص نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اس واقعہ کا ذکر سورہ یاسین نمبر 36 کی آیات مبارکہ 78 اور 79 میں کیا گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، وَضَرَبَ مَثَلًا، اس نے مثال دی، لنا ہمارے لیے، یعنی اس نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھی بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس نے سوال کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وَهِيَ، اور یہ جو ہڈیاں ہیں، رمیم، بسیدہ ہو چکی ہیں، گل سڑ چکی ہیں، تو پھر ان کو کون زندہ کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ہی فوراً جواب آیا ہے اگلی آیات مبارکہ میں، قل، اے نبی اس سے کہہ دو، یحییہا، ان کو زندہ کرے گا، الذی انشأہا اول مرہ، جس نے ان کو پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ قبر میں جو ہے ان کی ہڈیاں جو ہیں گل سڑ جائیں گی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا جب اس نے کہا نا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اس کا مطلب ہڈیاں تو ہو چکی ہیں،
اسی لیے تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی ان سے کہہ دو، یحییھا، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی ان کو زندہ کیا جائے گا، ان کو جسم دیے جائیں گے اور پھر ان جسموں میں ان کی روحیں ڈال دی جائیں گی، جیسا کہ سورہ التکویر میں ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور بہت زبردست آیت مبارکہ دیکھیں، سورہ ہے المومنون نمبر 23، اور آیات مبارکہ ہیں 99 اور 100۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قَالَ، تو وہ انسان کہتا ہے یا اس کی روح کہتی ہے، ربی، اے میرے رب، ارجعونی، مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ بہت قابل غور ہے کہ فرشتوں نے روح نکالی، اور وہ روح جب نکالی تو وہ فرشتے اس روح کو لے کر کسی قریبی قبرستان میں نہیں چلے گئے۔ یہاں قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اب وہ روح اللہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ قال ربی ارجعونی، اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ کہاں پر لوٹا دے؟ اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں، تاکہ میں اچھے کام کروں وہاں جا کر جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جیسے ہی اس نے یہ دنیا چھوڑی، اس کی روح سیدھا اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اب وہ روح اللہ سے التجا کر رہی ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دو تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں۔ تو لیکن آگے جو جواب آئے گا نا، اس کو کہتے ہیں آئرن بریکنگ آنسر، لوہا توڑ۔ اب سن کے حیران ہو جائیں گے، جواب سنیں آگے سے۔ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دو تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، تو اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، بس آپ یہیں رک جائیں، اب یہیں رک جائیں جناب۔ بعض کہتے ہیں نا وہاں اللہ تعالیٰ سے ہو کر واپس روح آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی قبر میں۔ بھی قبر میں اتنا زور دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایسے مضامین، وہ کہتے ہیں چاہے وہ دریا میں غرق ہو جائے، سمندر میں ڈوب جائے، چاہے اس کو جانور کھا جائے، اس کا وہیں پر یہ 3 سوال اسے ضرور پوچھے جائیں گے اسی جگہ پر۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلوہا، جس کو کہنے والا کہتا ہی ہے۔ اور آگے دیکھیں زبردست الفاظ آگے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے بیچ میں اور دنیا کے بیچ میں ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، ایک اس کا نام ہے برزخ۔ اب جو روحیں اللہ کے پاس اوپر پہنچ گئی ہیں وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ وہ کب آئیں گی؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن آئیں گی جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور جیسے سورہ التکویر میں کہا گیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر جب روحوں کو ان کے جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور بہت زبردست آیت مبارکہ جسے سن کر آپ واقعی حیرانی اور پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یعنی جب نیک اور پاک صاف لوگوں کی روحیں فرشتے قبض کرنے لگتے ہیں، یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی بیچ میں کوئی گیپ آیا ہی نہیں۔ ادھر فرشتوں نے سلام کیا اور فوراً کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر سورہ الفجر نمبر 89 89 اور آیات ہیں 4۔
فرام 27 to 30، 27 سے لے کر 30 تک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جب روح نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دی کنسیپٹ آف قبر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ دیکھیے آپ سورہ نوح نمبر 71 اور ورس نمبر 25۔ مما خطیاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے۔ فادخلوا نارا، پس وہ آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہاں بیچ میں کہیں قبر نہیں آئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے کہا گیا، وقیلا، تو کہا گیا، ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، النارا، آگ میں، مع الداخلین، دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر آپ اگر گوگل کریں تو یہ لکھیں کہ اگر قبر میں روح نہیں لوٹائی جاتی تو کیا جسم کو، جو خالی جسم ہے، باڈی، کیا اس کو عذاب ہوگا؟ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ ہاں، اگر روح نہیں بھی آتی تو اس کی باڈی کو عذاب ہوگا۔ کیسی حیرت کی بات ہے! حالانکہ جب اللہ نے آدم کو کریٹ کیا تھا، مٹی سے بنایا تھا، تو وہ غیر متحرک تھا۔ اس میں جان ڈالنے کے لیے، اس کو تحریک دینے کے لیے آیت مبارکہ ہے سورہ صاد نمبر 38 اور آیت مبارکہ ہے 72۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے برابر کر لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو پھر اس میں اپنی روح ڈال دوں گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیر متحرک جسم میں روح ڈالوں گا، تب وہ متحرک ہوگا۔ قبر میں زندگی کی ایک اور مثال دی جاتی ہے، اور واقعی وہ بہت بڑی مثال ہے۔ لیکن پہلے آپ آیت مبارکہ دیکھیں، سورہ البقرہ نمبر 2 آیت مبارکہ 154، 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس سے وہ یہ مثال لاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ تو زندہ ہیں، لیکن بھائی یہ تو بتاؤ وہ کہاں زندہ ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو اللہ نے ہی کلیئر کر دی، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جس بات کا اللہ نے کہہ دیا تمہیں شعور نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور دوسری بات، یہاں قبر کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا کہ بل احیاء فی قبورہم، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، پھر تو بھئی کوئی بات بنتی نا، پھر تو کایا ہی پلٹ جاتی ساری۔ ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں جی، سورہ توبہ نمبر 9 یعنی 9، آیت مبارکہ 101 یعنی 101۔ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین، 2 دفعہ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ ان کو ایک تھوڑی سی مطلب کہ لگی ہے منطقی اعتبار سے، جو حامیان عذاب قبر ہیں وہ ان کو لگی ہاں بھئی یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ ان کو مل گئی ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ لیکن ساری دلیلیں ایک طرف، اور ایک دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے قبر کا تو ذکر اس میں بھی نہیں ہے۔ ایک مضمون ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے، پھر ان کو، ایسے لوگوں کو بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو کچھ جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں دیکھا
وہ کہتے ہیں جی ایک تو ان کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا، دوسرا جو ہے قبر میں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ نہیں کیا ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آیت مبارکہ ہے 101۔ اگر ہم پچھلی آیات مبارکہ میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ منافق لوگوں کے بارے میں ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جو سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 85 ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دونوں عذاب کیا ہیں۔ تو وہ آیت مبارکہ آپ دیکھیں، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کہیں ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیران نہ کر دے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ، یعنی ان کے مالوں کے ساتھ اور ان کے اولاد کے ساتھ دنیا میں ہی ان کو عذاب دے۔ تو یہ ہے 2 دفعہ کا عذاب۔ پہلا عذاب ان کے مالوں کی وجہ سے، دوسرا ان کی اولاد کی وجہ سے۔ اچھا جی، ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں لازمی عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے۔ آیت مبارکہ دیکھیں سورہ الانعام نمبر 6 اور آیات مبارکہ 93 94۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تو دیکھیں ان ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکالو اپنی جانوں کو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج، یہاں پہ لفظ پہ غور کرنا ہے، آج، الْيَوْمَ، آج تم لوگوں کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو آج کا لفظ ہے نا، اس سے یہی مراد ہے کہ آج وہ مرے گا انسان، اس کو قبر میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کے بدلے میں ان حامیان عذاب قبر کو علماء حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ الیوم یہاں لکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتا ہے غیر معیاری نہیں کرتا۔ اللہ کی ہر بات یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہے، اور ایک عالمگیر، یعنی جسے کہتے ہیں ایک عالمگیر حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ نے لفظ اتارا ہے الیوم، لیکن جب انسان، کبھی آپ نے دیکھا منگل والے دن ایک انسان فوت ہوا ہے تو اسے دفنایا منگل والے دن نہیں جاتا۔ اس مردے کے رشتہ داروں نے، کسی نے انگلینڈ سے آنا ہے، کسی نے امریکہ سے آنا ہے، تو منگل کی بجائے اسے بدھ والے دن بھی نہیں بلکہ جمعرات یا جمعے کو جا کر دفنایا جاتا ہے۔ تو الیوم والی بات تو ہو گئی غلط۔ الیوم، جیسے ہی فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا تو فرشتوں نے اس سے کہا آج آپ کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں سے تو یہ بات غلط ہو گئی ان لوگوں کی، کیونکہ آج اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ اس روح کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، تب بات پوری ہوتی ہے۔ بلکہ آگے چلیں اگلی آیت مبارکہ میں تو کمال ہو گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں 94 میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم تو ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آگے ہو۔ فرادا کا مطلب ہوتا ہے اکیلے اکیلے، تن تنہا، کلم کلے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تم تو آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرہ، پہلی دفعہ۔ تو یہاں سے کیا بات سامنے آ گئی؟ مطلب جیسے ہی فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا تو روح اوپر چلی گئی اور آگے اللہ کے پاس پہنچی۔ اللہ اس روح سے کہہ رہا ہے یا ان روحوں سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم لوگ تو ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آگے۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیں۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم لوگوں نے چھوڑ دیا مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَا ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ،
اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی سفارشی لوگ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات طے کریں گے، ہم تو ان کو نہیں دیکھ رہے۔ آگے دیکھیں جی، ایک آیت مبارکہ اکثر ٹی وی پر بھی اس آیت مبارکہ کی مثال پیش کی جاتی ہے، اور اکثر اس پر مضامین بھی لکھے گئے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ پکی ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں بھی عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو آگ ہے یہ لوگ صبح و شام اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت کی گھڑی ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آل فرعون کو شدید ترین سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو بھائی مجھے یہ بتایا جائے اس میں عذاب قبر کہاں ہے؟ تو ناظرین کرام، خلاصہ یہ ہے، آپ نے دیکھا تمام آیات مبارکہ آپ نے سنی، آپ نے یہ دیکھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سر توڑ کوشش کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مر کے بہت ایسی آیات تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسی کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر اپنے موبائل میں سرچ کریں، آپ لکھیں ایسی آیات مبارکہ کہ جن میں عذاب قبر کا ذکر ہے، بڑے بڑے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، اپنی اپنی کتابوں کا حوالہ دیں گے۔ تو ایسی آیت مبارکہ کیونکہ قرآن حکیم میں ایسا تذکرہ ہے ہی نہیں، تو وہ کھینچ کے کہیں نہ کہیں سے لاتے ہیں، لیکن وہ عذاب قبر سے متعلق نہیں ہوتی، بلکہ اس کے الٹ دیکھا جائے، جیسے ہی کسی انسان کی روح نکالی جاتی ہے، فرشتے اس روح کو لے کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ روح بری ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک کہ قیامت نہیں آتی اس روح کو جہنم میں رکھ دیتا ہے، اگر وہ روح اچھی ہے تو اس روح کو جنت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں دو مشہور احادیث کی طرف جن کی وہ مثال دیتے ہیں یہ حامیان عذاب قبر، کہ ان احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی حدیث ہو اگر وہ قرآن حکیم کے مضامین سے ٹیلی نہیں کرتی تو اسے درست نہیں مانا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ جو دو احادیث مبارکہ ہیں ان کا بخاری شریف میں ذکر ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استثنائی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایکسیپشنل کیس بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ خاتم النبیین صحابہ کرام کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو قبروں میں دونوں بندوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی بات کے لیے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی بہت کھاتا پھرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر پہ لگایا، دوسری کو دوسری قبر پہ لگایا، اور کہا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ممکن ہے کہ ان کے عذاب میں کمی ہو۔ تو اس حدیث پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، وہ اعتراضات سن لیں۔ کہ پہلی جو بات ہے وہ امام بخاری جس شخص سے یہ روایت کرتے ہیں اس شخص کا نام عثمان ہے۔ تو کہا گیا ہے حدیث مبارک یہاں سے شروع ہوتی ہے، قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ تھا، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ تو اس شخص کا تو حافظہ ہی درست نہیں ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے گزرے۔ تو ایک تو یہ بھی ایک بات سامنے آتی ہے جو حدیث کو حقیقت سے دور کرتی ہے۔ ایک اعتراض یہ لاتے ہیں کہ اگر وہ دونوں صحابی تھے تو اتنے نالائق اور بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
تیسرا آبجیکشن وہ یہ لاتے ہیں کہ کسی بھی محدث نے ان دونوں لوگوں کے، ان دونوں اشخاص کے نام نہیں بتائے۔ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ واقعی حدیث ہوتی تو آدھے سے زیادہ صحابہ کرام کو ان دونوں کا نام یاد ہوتا، ان کا پتہ یاد ہوتا، ان کی جگہ یاد ہوتی، اور بار بار ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے، لیکن اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ایک اعتراض دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ڈالی لی اور ہر ایک کی قبر پہ لگا دی تاکہ ان کا عذاب کم ہو جائے۔ تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ عذاب دے رہا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کارروائی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ اب یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ کہیں آتا ہے قبر میں 1 سوال پوچھا جائے گا، کبھی آتا ہے 2 سوال پوچھے جائیں گے، کہیں آتا ہے 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور کہیں یہ روایت ہے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ اور ایک بہت مشہور بات ہے، جب کسی واقعے میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں تو وہ پھر واقعہ حقیقت سے نکل کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو بہت مشہور حدیث ہے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ کسی سے بھی آپ سوال کر کے دیکھیں، 10 لوگوں سے، 20 لوگوں سے، سب لوگ یہی کہیں گے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، یعنی اس بات کو اس قدر مشہور کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو حدیث کی 6 کتابیں جنہیں صحیح ستہ کہا جاتا ہے، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ شامل ہیں، ان میں سب سے زیادہ بلند درجہ جس حدیث کی کتاب کا ہے وہ ہے صحیح بخاری، اور دوسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے۔ اب ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبر میں 1 سوال ہوگا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ روایت تو کہیں سے غلط ہو ہی گئی۔ اب آتے ہیں اصل حساب کتاب کب ہوگا، تو یہ تو قرآن حکیم میں بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، بلکہ سورہ القیامہ ہے۔ اب سورہ الحاقہ نمبر 69 کی آیت مبارکہ ہے 19، اس میں آپ دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ۔ اور آگے چل کر آیت مبارکہ نمبر 25 میں ذکر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، تو وہ کہے گا کاش لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حسابیہ، اور میں اپنے حساب کتاب کے بارے میں نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد نمبر 47 کی آیت مبارکہ نمبر 24 میں کہا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات میں غور کیا کرو، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کی کسی بھی آیت مبارکہ کو پڑھو تو اس میں غور کرو۔ جیسے ایک آیت مبارکہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے اس آیت مبارکہ پہ؟ اب غور کریں، جب آپ عربی زبان سیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے دس، یہ، اور دیٹ، وہ، اردو میں یہ اور وہ، اور عربی میں اسی طرح یہ کے لیے لفظ ہے ھذا اور وہ کے لیے لفظ ہے ذالکہ۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے ذالکہ، وہ کتاب، یعنی یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور آگے جو لفظ ہے آیا ہے الکتاب، یعنی کسی بھی اسم پر، کسی بھی نون پر، عربی زبان کا کوئی بھی اسم ہو، جب اس پر ال لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
اور ال جو ہے وہ انگریزی میں دی کے برابر ہے. دی بھی وہیں لگتا ہے جب سیکنڈ ٹائم جملے میں آتا ہے یا اس کے بعد پھر آتا رہتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ اے یا این لگے گا. جیسے آئی سا اے ٹری، پہلی دفعہ ٹری آیا تو آ لگ گیا، اے لگ گیا. دا ٹری واز ویری ٹال، اب سیکنڈ ٹائم آیا ہے تو یہاں پہ دی لگ گیا. تو یہی سب عربی زبان میں ہے. جب کتاب کا ذکر ہوگا تو صرف کتابن آئے گا، جب سیکنڈ ٹائم یہ لفظ آئے گا تو آئے گا الکتاب. لیکن یہاں پر پہلی دفعہ یہ آ گیا ہے ذالک الکتاب، تو پھر اس کا پہلے کہاں ذکر ہوا ہے؟ تو آپ سوچیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کا ذکر انجیل میں ہو چکا ہے، پہلے اس کا ذکر تورات میں بھی ہو چکا ہے، زبور میں بھی ہو چکا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ذالک الکتاب، یہاں پہ الکتاب کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کو کہتے ہیں غور کرنا. تو آپ آیات مبارکہ پر غور کیا کریں. اسی طرح 3 اور آیات مبارکہ دیکھیں. سورہ الزلزال 99، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ نکلیں گے جماعتیں بنا کر، گروہ در گروہ بنا کر نکلیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. اور کتنے اعمال دکھائے جائیں گے یہ آپ نے غور کرنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اور یہاں پر اگر آپ غور کریں گے اور یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو وہ کیسے دیکھے گا؟ باقاعدہ ایک فلم چلے گی، وہاں پہ ایک ویڈیو بنے گی اس کی پوری لائف کی، جب سے وہ بالغ ہوا اس کی پوری لائف کی ایک ویڈیو دکھائی جائے گی اس کو. اور اس میں یہاں کیونکہ قرآن حکیم کے کسی لفظ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ لفظ ہے مثقال ذرۃ، ذرہ برابر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے قیامت کا منظر. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک میسج ہے آخر پر، آپ عربی زبان سیکھیں، کیونکہ عربی زبان آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں اسے سیکھیں، کیونکہ عربی زبان آپ کو قرآن حکیم کے قریب لے جائے گی اور یہی قرآن حکیم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گا. اور عربی زبان کا جاننا آپ یقین کریں اسی طرح ہی ضروری ہے جس طرح آپ کے لیے خوراک ضروری ہے، جس طرح پانی ضروری ہے، جس طرح ہوا ضروری ہے، یہ اسی طرح ہی ضروری ہے. لہٰذا آپ اس کو پرائرٹی پہ رکھ کے عربی زبان کو سیکھیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے اس کو شیئر کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.